لیڈر ٹی وی کے پروگرام اپنی بات میں میں ہوں ڈاکٹر ایوب شیخ۔ آج ہم پاکستان کے غیر معمولی اجلاس کی بات کر رہے ہیں جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بھیانک اور خطرناک بات وہ یہ کہ پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور پیمرا کے سابق چیئرمین جناب افسار عالم پہ آج قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور بقول افسار عالم کے کہ وہ اپنے علاقے میں ایک پارک میں واک کر رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی طرف لپکا اور ان کو پیٹ میں گولی ماری۔ جناب افسار عالم جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی گاڑی میں وہ اسپتال کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ اسی طرح جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن یہ بات بہت بڑی خطرناک ہے کہ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جہاں حکومت نے 3000 کے قریب پولیس اور رینجرز کے لوگ تعینات کیے تھے، ایسے عالم میں جناب افسار عالم پہ یہ جو حملہ ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ افسار عالم ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اپنے رویوں میں، اپنی روش میں اور اپنا جو ان کا طریقہ جو خلوص ہے اس میں وہ کسی بھی ذات پات کی دشمنیوں کے چکر میں پڑنے والے شخص ہی نہیں ہیں۔ تو ہم حکومت کو گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اسلام آباد میں ہونے والے اس انتہائی خطرناک واقعے کے حوالے سے تحقیق کی جائے، اور جو شخص ہے ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ جناب افسار عالم پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے کی نیت میں کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ روڈ رابری نہیں ہے، شاہراہ کی کوئی ڈکیتی نہیں ہے کہ کوئی فون کھینچنے کا، فون چھیننے کا یا گاڑی چھیننے کا واقعہ ہو یا پیسے لوٹنے کے واقعات ہوں۔ یہ تو بالکل ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک پارک میں سینئر صحافی واک کر رہے ہیں اور اس پر یہ حملہ ہوا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے۔ یہ انہونی ہے۔ کل ہم معلوم کر چکے تھے جناب عمران خان صاحب کی قوم سے خطاب میں، اور ان کا لب و لہجہ اور خطاب کا جو عنصر تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اکیلا نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان جو ممالک ہیں وہ اس ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی موقف اپنائیں۔ اور انہوں نے بہت سارے ممالک کے بارے میں بہت ساری باتیں کیں، اور اس ضمن میں انہوں نے بہت سارے قصے بھی بتائے اور یہ کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اور جناب عمران خان صاحب کی اس خطاب کے بعد اور آج جو کچھ ہوا ہے اس کا ہم اگر موازنہ کریں تو آج پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے۔ پہلے تو کچھ لوگ کچھ طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کا موقف الگ الگ تھا، لیکن آج 20 اپریل 2021 کو پاکستان کے آج کے وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے بارے میں یہ بات کرنے کے لیے 22 کروڑ لوگ ایک ہی نقطے پہ متفق ہیں کہ یہ بوقت ضرورت لائی گئی پارٹی کسی بھی وقت بوقت ضرورت کام کر سکتی ہے، کانٹیجنسی پہ چل سکتی ہے، ڈیلی ویجز کا کام کر سکتی ہے۔ آج کا دن خیریت سے گزر جائے، کل کی بات کل کریں گے، اور کوئی بھی لمبی پلاننگ نہیں، کوئی بھی دور رس نتائج نہیں، کوئی بھی بڑے معاملات نہیں۔ کل جناب عمران خان صاحب نے جو بات کی، آج شیخ رشید نے آدھی رات کو جب تاریخ تبدیل ہو چکی تھی تو انہوں نے جناب عمران خان کی ساری باتوں کے الٹ بات کر دی، اور اس معاہدے میں وہ بات شامل کر کے آئے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک
قرارداد لائی جائے گی جس میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی۔ کل اور آج میں کیا ہے وہ تو جناب عمران خان صاحب کے کل اور آج میں ہم نے ان کو بہت سارے حوالوں سے یو ٹرن کے نام سے معروف ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کل قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ کل ملتوی ہو چکا تھا، لیکن آج پھر قومی اسمبلی کا اجلاس کرنا پڑا۔ کل جناب عمران خان کسی بھی عالمی تناظر سے باہر نہیں ہٹ رہے تھے، لیکن آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے عالمی تناظر سے ہٹ کے پاکستان کو بالکل اکیلے ملک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل جناب عمران خان اپوزیشن کی پارٹیوں کو نام لے لے کے بددعائیں دے رہے تھے اور ان پہ الزامات کس رہے تھے۔ آج جناب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر اسٹریٹجی بنانے کی بات کر رہے تھے۔ اپوزیشن میں بھی پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا، اور پی ڈی ایم کی ایک سابق پی ڈی ایم کہا جائے ان کی ایک اہم ترین پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا کہ اس ضمن میں وہ ایسے اسمبلی اجلاس میں نہیں جائیں گے جس کے بارے میں حکومت بات تو متفق کرنا چاہتی ہے لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی۔ بقول ان کے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اسمبلیوں میں وہ سارے وعدے لے آتی، جن وعدوں کو پورا کرنا تھا ان کی تکمیل کیسے ہوگی، ان کو تکمیل کیسے ان کے پایۂ تکمیل کیسے پہنچایا جائے گا، اور ان وعدوں کی حیت کیا ہے، وہ وعدے ہونے بھی چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو جناب بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تمام ایم این ایز کو اس اجلاس سے دور رہنے کی بات کی تھی۔ اس اجلاس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان، جن کی شائستگی، شائستہ زبان اور مختلف ٹی وی ٹاکس پہ، مختلف ٹی وی چینلز پہ اور مختلف میڈیا ٹاکس میں نیب کے اندر نیب کے باہر جس طرح سے، جس سلوک سے، جس اسلوب سے وہ باتیں کرتے نظر آتے تھے، آج بالکل ڈیفرنٹ تھے، حتیٰ کہ ان کی بات پہ اسپیکر بھی اسی بات پہ آ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کی جوتوں کی ناپ تک کی بات کر لی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر یا قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم کی زبان سے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کسی بھی حوالے سے زیب نہیں دیتی، اور سیاست سیکھنے والوں کو، سیاست کے طالب علموں کو ہر چند یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس اجلاس میں ہونا تھا، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اور تحریک لبیک پاکستان ایک ہیں، صرف طریقہ مختلف ہے، تو اس ایک ہونے کے لیے بھی وزیر اعظم آج کے اجلاس میں نہیں آئے، حتیٰ کہ وہ قرارداد پیش کرنے کے لیے بھی کوئی وزیر آگے نہیں آیا، اور ایک ایم این اے جناب امجد علی صاحب نے وہ قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد بھی ہاں یا نہ اور سفارشات کی روح سے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس میں بھی یہ فیصلہ ابھی کرنا باقی ہے کہ کیا ایسی قرارداد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم پاس پالیسی ہے، یہ جو وقت گزارنے کی پالیسی ہے، کل ایک کو خراب کہنا، آج اس کے ساتھ مل بیٹھنا، کل ایک کو دہشت گرد قرار دینا، آج اس کو آزاد کرنا، کل ایک مذہبی تنظیم کو کل عدم قرار دینا، آج اس کو قریب دل بنانا، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سب کی سب عمران خان صاحب کو گلے اس طرح پڑی ہیں جیسے انہوں نے 2017 کے دھرنے کی حمایت کی تھی۔ آج وہی دھرنے کے لوگ ان کے گلے پڑے ہیں۔ شاہ لطیف نے کہا تھا کہ تیر کمان چلانے سے پہلے وہ جو تم تیر چلا رہے ہو وہ دراصل میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو، میرا تیر تمہیں ہی لگے گا، تیرا تیر مجھے ہی لگے گا، لہٰذا
پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہیں بوقت ضرورت پالیٹکس کا یہ طریقہ تبدیل کرنے کا کوئی ہنر نہیں ہے تو فوری طور پر پاکستان کی تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے، اور ان کو بہت سارے لوگوں نے مشورے بھی دیے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کر ان میں تمام لوگوں کو ساتھ بٹھایا جائے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کا خود اندرونی احوال ان بیانات کی روشنی سے دیکھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی یکسر فرانسیسی سفیر کو ملک بدلنے کی بات کرتی ہے اور قرارداد تک کی بات کرتی ہے، لیکن سندھ کے گورنر جناب عمران اسماعیل وہ کہہ رہے ہیں استاد ہولے ہاتھ رکھنا، فرانس گیا تو یورپ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو کسی بھی حوالے سے علمی طور پر، عملی طور پر، تحقیقی طور پر، حکمت عملی کے طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر آج پاکستان تحریک انصاف کو تاریخ نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا، اس موقع کو انہوں نے ہاتھ سے گنوانا اچھا سمجھا ہے، اور وقت کی تاریخ آج پھر سے ایک بات ہم سب کو بتا رہی ہے کہ جو کچھ 2017 میں ہوا وہ اگر 2021 میں ہو تو کیسے لگے گا۔ لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے رہیے، اس کو دیکھتے رہیے، ان کے ساتھ اپنی مشاورت ہمیں بھیجتے رہیے تاکہ ہم مختلف پروگرام کرتے رہیں اور آپ کو وہ ساری باتیں بتاتے رہیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ بڑی مہربانی۔